ناظرین، محافظ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا زوار پارس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا ہے، اور کیا آفتاب اور پارس کی منگنی دراصل وہاب درانی کو پاکستان واپس بلانے کے لیے کوئی جال ہے؟ آئیے تفصیل سے آنے والی ایپیسوڈ کے تمام اہم پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بہزاد صاحب نے اپنے تمام دشمنوں کو ایک ہی جال میں پھنسانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا، زوار اپنی حاضر دماغی بہادری اور بروقت کارروائی کی بدولت پارس کو وہاب درانی کے چنگل سے محفوظ نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب بہزاد صاحب پولیس کی نفری اور زوار کے ساتھ وہاب درانی کے فارم ہاؤس پہنچتے ہیں تو انہیں شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اگر چند لمحوں کی بھی تاخیر ہو جاتی تو شاید وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ لیکن اسی ریسکیو آپریشن کے دوران ایک ایسی حقیقت بھی سامنے آتی ہے جو بہزاد صاحب کو اندر تک ہلا دیتی ہے۔ جس غزنوی پر وہ برسوں سے اندھا اعتماد کرتے آئے تھے، اب انہیں اس کی نیت پر بھی شک ہونے لگتا ہے، کیونکہ جیسے ہی زوار کو وہاب درانی پر فائر کرنے کا موقع ملتا ہے، عین اسی لمحے غزنوی اپنے ماتحت اہلکار کے ذریعے زوار کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے۔ بس یہی چند سیکنڈ وہاب درانی کے لیے کافی ثابت ہوتے ہیں اور وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر زوار اپنی جان خطرے میں ڈال کر آگے نہ بڑھتا تو بعید نہیں تھی کہ وہاب درانی پارس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر غزنوی واقعی بہزاد صاحب کا مخلص تھا تو اس نے وہاب درانی کو گرفتار کرنے کا سنہری موقع کیوں ضائع کیا؟ اسی لمحے بہزاد صاحب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ان کے ارد گرد ہر شخص قابل اعتماد نہیں رہا۔ اب انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ اگر کسی نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا ہے تو وہ صرف زوار ہے۔ البتہ ایک کردار ایسا بھی ہے جس پر ابھی تک مکمل اعتماد کرنا آسان نہیں، اور وہ ہے سکندر۔ بظاہر تو وہ بہزاد صاحب کا خیر خواہ ہی دکھائی دیتا ہے، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں کہ کہیں وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا تو نہیں۔ ادھر بہزاد صاحب فوری طور پر اپنا اگلا قدم سوچتے ہیں۔ وہ پارس سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ بظاہر وہ پارس کو امریکہ اس کی خالہ ماروخ کے پاس بھیجنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے بھی کوئی بڑی حکمت عملی چھپی ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہزاد صاحب اپنے اصل منصوبے سے نہ پارس کو آگاہ کرتے ہیں نہ زوار کو۔ اس کے بعد وہ سیدھے اپنی بہن شاہین کے گھر پہنچتے ہیں۔ وہ شاہین سے کہتے ہیں کہ چونکہ پارس جلد امریکہ جانے والی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے جانے سے پہلے آفتاب اور پارس کی منگنی کر دی جائے، بلکہ اسی تقریب میں شادی کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیا جائے۔ یہ خبر سنتے ہی شاہین کے چہرے پر خوشی پھیل جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بہزاد صاحب کو ابھی تک پارس کی اغوا کی سازش میں آفتاب اور ندیم کے کردار کا اندازہ نہیں ہوا۔ ادھر آفتاب، جو اب تک اپنے ماموں کے سامنے نظریں اٹھانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا، یہ خبر سنتے ہی اندر خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ اب پارس ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف بہزاد صاحب حقیقت سے مکمل طور پر واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ندیم ملک سے صرف اسی لیے فرار ہوا تاکہ پارس کے اغوا کی تحقیقات میں اس کا نام سامنے نہ آ جائے۔ اسی لیے جب وہ شاہین سے کہتے ہیں کہ ندیم کی غیر موجودگی میں شاید منگنی ممکن نہ ہو، تو شاہین فوراً یقین دلاتی ہے کہ جیسے ہی ندیم کو یہ خوشخبری پتہ چلے گی، وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر فوراً پاکستان آ جائے گا، اور غالب امکان یہی ہے کہ بہزاد صاحب دراصل یہی چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر ندیم واپس آیا تو اس کے ذریعے وہاب درانی کو بھی پاکستان واپس لانا آسان ہو جائے گا۔ ساتھ ہی شاید وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ندیم اور وہاب درانی کے درمیان ایسے شکوک و شبہات کا ماحول پیدا ہو کہ دونوں ایک دوسرے پر ہی اعتماد کھو بیٹھیں۔ اگر ایسا ہوا تو دشمن خود ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور یہی بہزاد صاحب کے منصوبے کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ادھر جیسے ہی شاہین فون پر ندیم کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ بھائی نے خود آفتاب اور پارس کی منگنی کا فیصلہ کیا ہے، ندیم ایک لمحے کے لیے حیران رہ جاتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اس کا مطلب بھائی صاحب کو ابھی تک میری حقیقت اور میرے ارادوں کا اندازہ نہیں ہوا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں ایک اور خطرناک خیال آتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر واقعی آفتاب کی منگنی پارس سے ہو گئی تو وہاب درانی کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پارس کو ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔
اسی پریشانی میں ندیم وہاب دورانی سے رابطہ کرتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ بہزاد صاحب کو ابھی تک نہ اس کی حقیقت کا علم ہوا ہے اور نہ ہی ان کی آپسی ملی بھگت کا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ واپس پاکستان جانے والا ہے۔ وہاب دورانی ندیم کی بات سن کر کہتا ہے کہ پاکستان واپس ضرور جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب مزید تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، جتنا جلدی ہو سکے پارس کو میرے حوالے کرنے کا انتظام کرو۔ ندیم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی حالات پہلے جیسے نہیں رہے، پارس کے اغوا کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے کچھ وقت انتظار کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن وہاب دورانی کی بے چینی اب حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے، اگر میں نے مزید انتظار کیا اور کوئی دوسرا پارس کو مجھ سے چھین کر لے گیا تو؟ یہ بات سن کر ندیم بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھ بیٹھتا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو آپ کیا کریں گے سرکار؟ وہاب دورانی کا جواب ندیم کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ وہ غصے میں کہتا ہے کہ پھر میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، سب کچھ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ دھمکی سن کر ندیم کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ حالات اس کے قابو سے نکلتے جا رہے ہیں، اسی لیے وہ فوراً پاکستان واپس پہنچتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح آفتاب اور پارس کی منگنی کو روکا جا سکے۔ اور واپس آ کر جب اس منگنی کو روکنے کی بات کرتا ہے اور آفتاب سے کہتا ہے کہ تمہارے ماموں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں، لیکن آفتاب کے سر پر تو محبت سوار ہے، وہ اپنے باپ کی ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں اور صاف کہہ دیتا ہے کہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے، اگر پارس میری قسمت میں آ جائے تو مجھے کسی انجام کی پرواہ نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پارس اب کسی بھی قیمت پر اس رشتے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ دوسری طرف پارس اور زوار کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ پارس جذباتی انداز میں زوار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اس دن تم بروقت نہ پہنچتے تو شاید آج میں زندہ بھی نہ ہوتی۔ جبکہ زوار کے دل میں پارس کے زخم کے لیے فکر ہے تو وہ پوچھ لیتا ہے کہ اب آپ کی تکلیف کیسی ہے؟ پارس مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتی ہے۔ زوار نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور زخم دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فکر صاف نظر آتی ہے۔ اسی لمحے بے اختیاری میں اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اگر اس دن تمہیں کچھ ہو جاتا تو شاید میں پوری دنیا سے لڑ جاتا۔ یہ الفاظ کہتے ہی زوار کو احساس ہوتا ہے کہ وہ انجانے میں اپنے دل کی کیفیت ظاہر کر بیٹھا ہے، جبکہ پارس تو شاید کب سے یہی سب سننے کی منتظر تھی۔ یہ لمحہ نہ صرف دونوں کے رشتے کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے بلکہ آنے والی قسط کا سب سے خوبصورت سین بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ممکن ہے کہ بہزاد صاحب جان بوجھ کر پارس اور آفتاب کی منگنی کی خبر پھیلانا چاہتے ہیں جو سیدھی وہاب دورانی تک پہنچے تاکہ وہ خود اپنے ٹھکانے سے نکل کر پاکستان واپس آنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ جب تک وہاب دورانی قانون کی گرفت میں نہیں آتا نہ پارس مکمل طور پر محفوظ ہو سکتی ہے اور نہ ہی بہزاد صاحب سکون کا سانس لے سکتے ہیں۔ جبکہ ادھر وہاب دورانی کو یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ پارس کی منگنی آفتاب سے ہونے جا رہی ہے تو اس کا غصہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بعید نہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر فوراً پاکستان واپس آئے اور آتے ساتھ ہی اپنا بدلہ لینے کی کوشش کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سب سے پہلے اس کا نشانہ ندیم ہی بنے، کیونکہ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہوا کہ ندیم نے اس سے کوئی بات چھپائی ہے، اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، تو ظاہر ہے وہ اسے معاف تو نہیں کرے گا۔ شاید بہزاد صاحب کچھ ایسی ہی پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہاب دورانی غصے میں آ کے پاکستان واپس آئے اور ندیم کا اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کرے، جس کے بعد بہزاد صاحب بھی زوار کے ساتھ مل کے وہاب دورانی کا خاتمہ کر دیں۔ جبکہ زوار اور پارس جو آپس میں محبت بھی کرنے لگے ہیں، اظہار بھی کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پر اہم سوال یہ ہے ناظرین، کیا بہزاد صاحب بھی پارس کی شادی زوار سے کروانے کے حامی ہوں گے؟ بالفرض وہ اس شادی کے لیے تیار ہو بھی جاتے ہیں، تب بھی زوار کے فادر اعجاز بخت تو کبھی بھی اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے بھائی کو زبان دے چکے ہیں کہ میری بہو ریشم بنے گی۔ تو ناظرین، ابھی تک اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ محافظ ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی، زوار اور پارس ایک ہو جائیں گے، یا پھر زوار اور پارس کی محبت ادھوری رہ جائے گی اور زوار کو اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھتے ہوئے ریشم سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔